وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتی ہیں۔ مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم پوچھتی ہیں، حکم معلوم کرتی ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی حکم دیتا ہے جو پہلے دیا تھا۔ سورۃ النساء کی شروع کی آیات میں آپ کو یاد ہوگا، ابھی جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے پھر وہی سوال کیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں۔ قُل، آپ کہیے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی یعنی سابقہ حکم جو ان سے وہی دیتا ہے۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 کا بیان ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صرف جو بالغ مرد تھا وہ وارث ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بھی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ یا پھر بڑے بیٹے کو وارث بناتے تھے، چھوٹوں کو ساروں کو چھوڑ دیتے تھے، جو چھوٹے بیٹے ہوتے تھے، یا نابالغ بچہ جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی عورت وارث ہوتی تھی۔ عورت کو بھی کیا کہتے ہیں انہیریٹنس کے اندر کوئی حصہ نہیں دیتے تھے ان سے۔ تو جب سورۃ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کی حقوق کے متعلق آیات نازل فرمائیں تو اس میں یہ بات تفصیل سے وراثت کا جو سا حکم تھا اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو اب چونکہ زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں وہ ایک پرانی رسمیں تھیں، رچی بسی ہوئی تھیں، تو اب مسلمانوں پر ذرا تھوڑا سا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو یتیم بچہ مال کما سکتا ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اور عورت بھی مال کما سکتی ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتی ہے، بلکہ ایک روایت میں آپ کو یاد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عورت نہ تو جنگ میں جا سکتی ہے، نہ جنگ میں سامان اٹھا سکتی ہے، نہ لڑ سکتی ہے جنگ کے اندر آگے دشمنوں کے اندر، تو نہ چھوٹے بچے جو ان سے ہیں وہ، تو یہ کیسے مال کے وارث بن جائیں گے؟ تو ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے گا اور کوئی اور حکم نازل ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اور اب اسی حکم کے اوپر عمل کرنا یہ واجب ہو گیا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہوگا وراثت کے اندر اور بچوں کا بھی ہوگا، اور اس پر عمل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتی ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی حکم دیتا ہے جو پہلے دے چکا ہے، جو تمہیں پہلے حکم دیا تھا۔ اچھا، آگے وہ فرماتی ہیں حضرت سعید بن جبیر کہ ہوتا یہ تھا کہ اگر عورت خوبصورت
اور مالدار ہوتی تو پھر یہ لوگ کیا کرتے کہ اس کا جو ولی تھا، اس کا جو سرپرست تھا، وہ اس میں رغبت کرتا اور اس سے نکاح کر لیتا، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو پھر اس سے نکاح نہ کرتا اور نہ کسی اور کو اس سے نکاح کرنے دیتا، تاکہ اس کے بعد کوئی اور اس کے مال کا وارث نہ بن جائے۔ تو اگر خوبصورت نہ ہوتی، بدصورت ہوتی، تو نہ خود نکاح کرتا نہ کسی اور کو نکاح کرنے دیتا، تاکہ اگر کسی اور کو نکاح کرنے دیا تو وہ مال میں وارث بن جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو تا حیات نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ معلوم کیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیے وہ جو فتویٰ آپ سے مانگ رہے ہیں ان کے فتوے کا جواب آپ دیجئے کہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابقہ حکم جو دیا گیا تھا وہی حکم ہے۔ تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ معلوم کیا۔ فتویٰ تو انہوں نے مانگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سوال کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم ہوا، کیونکہ بات تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کی تھی نا، اللہ نے آیت نازل کر دی، وہی نازل کر دی، یہ لو سوال آپ سے کر رہے ہیں، جواب مجھ سے لے لو، فتویٰ آپ سے پوچھ نہیں، میں تمہیں فتوے کا جواب بتاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اللہ ہی سے سوال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اللہ ہی کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اب اللہ کو مفتی کہنا جائز نہیں، کہ اب آپ اللہ کا مفتی کہنا شروع کر دیں۔ تو خیر، فتوے میں جب کسی سوال کا جواب ذکر کیا جائے تو اصول یہ ہے، فتوے میں جب کسی سوال کا جواب ذکر کیا جائے تو اصول یہ ہے کہ اس کے جواب میں قرآن مجید کی اگر آیت مل جائے تو پہلے تو اس کو ذکر کیا جائے، فتوے کا پہلے جواب قرآن سے دیا جائے۔ اچھا، پھر اگر اس کے متعلق حدیث مل جائے تو پھر حدیث کو ذکر کیا جائے اس فتوے کے اندر، اس کے بعد آثار صحابہ اور اس کے بعد امام کا قول ذکر کیا جائے کہ اب امام صاحب کہتے کیا ہیں اس کے اندر۔ مگر اب اس زمانے میں جو مفتی حضرات ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ فتوے کے اندر ڈائریکٹ بعض اردو یا عربی کی فقہ کی کتابوں کی عبارات کو نقل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فتوے کا حکم پورا ہو گیا، بس فتوے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اصل میں علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ یہ در حقیقت مفتی نہیں ہے بلکہ ناقل مذہب ہیں، یہ مفتی نہیں ہے۔ اب اسی آیت کے اندر آگے فرمایا، اسی آیت کا 127، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور وہ احکام بھی جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے، ان یتیم لڑکیوں کا جو حق ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت کرتے ہو۔ حق دینے کی بات آتی ہے تو حق دیتے نہیں ہو،
خواہش نکاح کی رکھتے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے وہی چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. آگے اس آیت میں مزید ذکر ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی تو اگر تو وہ صاحب حسن و مال ہوتی، یعنی حسین بھی ہوتی اور مالدار بھی ہوتی، تو اس کا ولی اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا. پھر اس کا ولی اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا. اگر وہ خوبصورت بھی ہوتی اور مالدار بھی ہوتی، مگر اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہ کرتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا حق کیا ہے، اس کا حصہ کیا ہے. اچھا، اگر وہ مالدار ہوتی لیکن خوبصورت نہ ہوتی تو پھر سرے سے اس کی کسی سے شادی ہی نہ کی جاتی تاکہ کوئی اور اس کے مال کا وارث نہ بن جائے اور وہ اکیلا ہی اس کا مال ہضم کر جائے. پھر اس کی شادی نہ کرتے. اور اگر وہ نہ خوبصورت ہوتی اور نہ مالدار ہوتی تو پھر اس کو اپنی مرضی سے کسی ایسے شخص کے پلے باندھ دیا جاتا اور اس کا مہر وغیرہ جو ہے وہی اس کا ولی جو ہے وہ اس شخص سے خود وصول کرتا. تو اصل میں ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آگے فرمائے والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے. اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف قائم کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے لوگ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو وارث نہیں بناتے تھے. وہی بات آگے چل رہی ہے مزید اس آیت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ہر حصے دار کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا اور یتیموں کے متعلق انصاف کرنے کا حکم دیا کہ یتیموں کے متعلق انصاف کرو. اور اس کا ذکر بھی پہلے تفسیر میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق مہر مقرر کرنے میں اور وراثت میں ان کا حصہ ادا کرنے میں انصاف سے کام لو. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق کے متعلق نصیحت کی اور فرمایا کہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں اور کمزور بچوں کے وہی احکام ہیں جو پہلے اللہ نے فرض کیے تھے. اور یہاں مسلمانوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو پہلے احکام فرض کیے تھے اللہ نے ان کی توجہ ادھر ہی دلوائی کہ پہلے تمہیں بتایا تو جا چکا ہے، پھر پوچھ رہے ہو، تاکہ مسلمان جو ہیں ان آیات کے اوپر غور کریں اور جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کریں. آگے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمْ صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اگر کسی عورت کو اپنے خامد سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو، یعنی اگر کوئی خامد اپنی عورت سے زیادتی کرے یا وہ اپنی عورت کے اندر رغبت نہ کرے، اس کو اس میں رغبت نہ ہو، تو پھر ان دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی دونوں میاں بیوی کہ وہ آپس میں صلح کر لیں
اور صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بجائے اس کے کہ طلاق کی طرف جاؤ، بہتر ہے کہ صلح کر لو، صلح کر لو۔ اب معنی یہ اس آیت کا کہ اگر عورت کو کسی حالات کی وجہ سے عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، مثلا اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہیں کرتا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، اس سے بات چیت کم کر دیتا ہے، یا بالکل ہی اپنی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کے ساتھ عمل زوجیت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اب اس کی وجہ بھلے کچھ بھی ہو، وہ بدصورتی ہو، یا اس عورت کی عمر زیادہ ہو، یا اس کا مزاج ایسا ہو جس کی وجہ سے خامد اس کی طرف نہ جائے، وہ بد مزاج ہو، یا اس کی عمر زیادہ ہے، خامد اس میں رغبت نہیں کرتا، یا وہ اتنی حسین نہیں ہے کہ خامد اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، یا وہ مالی اعتبار سے شوہر کے معیار کے مطابق نہ ہو۔ اب اگر عورت کو اور بے شمار چیزیں، اب اگر عورت کو یہ خطرہ ہو کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے اور اس کو الگ کر دے، اور عورت چاہتی یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا بندھن ہے، شوہر اور بیوی کا، یہ قائم رہے۔ تو اس میں قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بعض حقوق چھوڑ دے، بعض حقوق چھوڑ دے۔ اگر اس کو یہ شک پڑ گیا ہے نا کہ اس کا خامد اس کو طلاق دینے لگا ہے یا دے دے گا، بات چیت نہیں کرتا، اس کے پاس نہیں آتا، اس کے خرچے پورے نہیں کرتا، اور بے شمار چیزیں، کوئی بھی چیز، درجنوں چیزیں ہیں، تو وہ اس کو اگر یہ شک پڑ گیا ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے گا، تو پھر وہ اپنے کچھ حقوق جو ان سے ہیں چھوڑ دے اور شوہر کو طلاق دینے سے منع کرے، طلاق دینے سے منع کرے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ بعض گھر آپ نے دیکھے ہوں گے صرف اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ایسی لڑائی مار کٹائی شروع کرتی ہے کہ وہ بجائے گھر بسانے کے یا ادھر رکنے کے وہ الٹا اس کو ہی فارغ کر دیتا ہے، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو وہ اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دے، اور اگر اس کی دوسری بیوی ہو جس سے شوہر کو دلچسپی ہو، اگر اس کی پہلے ہی دوسری بیوی ہے، اس کی 2 بیوی ہیں، وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا مگر دوسری بیوی میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب اسلام میں تو پھر یہ ہے نا کہ جو اس کے حقوق ہیں وہی اس کے حقوق ہیں، اگر ایک دن اس کا ہے تو ایک دن اس کا ہے، جو ادھر خدمت کرتا ہے وہ ادھر بھی ساری چیزیں جو سی دے، تو پھر عورت جو ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو کہے کہ میں اپنی باری جو سی ہے وہ چھوڑتی ہوں، تم دوسری عورت کے پاس چلی جاؤ جو تمہاری دوسری بیوی ہے، اس کے ذمہ جو خرچہ ہے اگر چھوڑ سکتی ہے وہ بھی چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، نہ دو خرچہ مجھے، مگر کسی بھی طریقے سے اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر سے صلح کر لے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ گو کہ اللہ نے اختیار تو دیا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، صلح کرنا ہی بہتر ہے، صلح کر لے، کوئی بات نہیں، اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، خرچہ چھوڑ دے،
اپنی باری چھوڑ دے کہ تم 3 دن میرے پاس رہتی ہو، 3 دن اس کے پاس رہتی ہو، چلو تم 3 دن میرے پاس، میں نے اپنے 3 دن بھی اسی کو دیے، جاؤ تم ادھر ہی رہ، میں طلاق نہ دو، صلح کر لے، طلاق نہ دو۔ تاکہ اگر وہ ڈائیورس دے دے گا تو وہ ڈائیورسی ہو جائے گی، تو کم از کم ڈائیورسی کہلانے سے تو بچ جائے گی۔ اگر وہ طلاق نہیں دے گا، طلاق یافتہ تو کہلانے سے بچ جائے گی نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صلح کر لیں، صلح کر لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خطرہ پہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے۔ ان کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں گے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں، یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیں، مجھے نکاح میں رکھیں، طلاق نہ دیں۔ ہاں جو میری باری ہے، جو میری باری، وہ بھی آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیں، مگر مجھے طلاق نہ دیں۔ تو تب یہ آیت، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی ان دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ چلو طلاق سے تو بچ جائے گی نا، خرچہ چھوڑ دے، دوسری باتیں چھوڑ دے۔ اگر خامد دوسری بیوی میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے تو اس کو اپنی باری بھی اسی کو دے دے، مگر چلو طلاق یافتہ تو نہیں کہلائے گی نا، اس کے نکاح میں تو رہے گی نا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں میں مال کی حرص رکھی گئی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کو خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کی دلوں میں وہ خبر رکھنے والا ہے جو ان سے۔ تو اس کا بھی وہی تفسیر ہے جو پچھلی آیت کی گئی ہے۔ اس کا کرکس یہی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھو کہ بے شک ایسا ہے کہ دلوں کے اندر مال کی حرص رکھی گئی ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور نیک کام کرتے رہو، تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ آپس میں طلاق تک نوبت ہی نہ جانے دو، طلاق تک نوبت ہی نہ جانے دو۔ آپس میں کچھ چیزوں میں سیکریفائس کر لو، چھوڑ دو، نکاح کو قائم رکھو، نکاح کو قائم رہنا چاہیے تاکہ تم طلاق یافتہ نہ کہلاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صلح میں بہتری ہے، صلح کر لو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔